السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ، پہلی کتاب، لیکچر 7، حصہ بی۔ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اللہ نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم اسے کیسے پورا کریں؟ ہمیں چاہیے پہلے ہم علم حاصل کریں، پھر علم دوسروں کو پہنچائیں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں ہمارے مشن میں کامیاب کرے گا۔ یہ جو ہیں آخری حرف کے حساب سے جو اس پہ اعراب ہے اس کے حساب سے اس کو پڑھنا ہے۔ البیت فی البیتی من البیتی الی البیتی المستشفیٰ، یہ خاص اسم ہے، اور ان میں جو ہے آخری جو حرف ہے وہ کسی قسم کا اعراب نہیں لیتا، تو اس کے جو پہلے حرف ہے اس کے اعراب کو ہی ہم پڑھتے ہیں اس طرح سے، جیسے المستشفیٰ، فی المستشفیٰ، من المستشفیٰ، الی المستشفیٰ۔ حالانکہ یہ مجرور ہے، لیکن ہم اس پہ اعراب زیر نہیں دیں گے، یہ ایسے ہی رہے گا جیسا ہے، یہ اعراب نہیں لیتے۔ یہ جو یا ہے یہ اس کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں، چھوٹا الف۔ اسی طرح سے امریکہ، یہ الف جو ہے یہ کوئی اعراب نہیں لیتا۔ فی امریکہ، من امریکہ، الی امریکہ۔ المانیہ، فی المانیہ، من المانیہ، الی المانیہ۔ حالانکہ یہ مجرور ہیں تینوں، لیکن یہ جو ہیں اسماء ہیں ایسے جن کی پیش زیر اور کسرہ پوشیدہ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں، لیکن ان پر اعراب ظاہر نہیں ہوتے۔ یہ ایکسرسائز ہے، اس میں جو ہے ہمیں پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ لکھنا ضرور ہے، اور اس کو ہم انالائز بھی کریں گے۔ حاضت طبیبی من انکلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے۔ حاضہ مبتدا ہے، طبیب بدل ہے، من انکلترا جار مجرور، شبہ جملہ خبر ہے۔ ذهب حامد الی فرانسا، حامد فرانس چلا گیا، یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہوا ہے، اور جو جملہ اسمیہ ہوتے ہیں وہ اسم سے شروع ہوتے ہیں۔ حاضہ جو ہے یہ ضمیر ہے، اسم ہی کی ایک فارم ہے۔ ذهب فعل ہے، حامد فاعل ہے، الی فرانسا جار مجرور ہے۔ جملہ فعلیہ میں خبر نہیں ہوتی، اس لیے اس کو صرف جار مجرور کہیں گے۔ جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہوتا ہے۔ محمود مریض هو الآن فی المستشفیٰ، محمود مبتدا ہے، مریض خبر ہے، مفرد ہے، ایک لفظ ہے اس لیے مرفوع ہے۔ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، الآن ظرف ہے، فی المستشفیٰ جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ ذهب عبداللہ من المانیہ الی انکلترا، عبداللہ جرمنی سے انگلستان چلا گیا۔ ذهب فعل ہے، عبد فاعل ہے، وہو مضاف، اللہ مضاف الیہ ہے، من المانیہ جار مجرور، الی انکلترا جار مجرور۔ حاذا الکتاب لعیسیٰ وذالک الکتاب لموسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے۔ حاذا مبتدا ہے، کتاب بدل ہے، لعیسیٰ جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ ذالک مبتدا ہے، واو حرف عطف، الکتاب بدل ہے، لموسیٰ جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ حاذا المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ سے ہے۔ حاذا مبتدا ہے، المہندس بدل ہے، من امریکہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں لکھا تو انہوں نے صرف پڑھنے کے لیے، لیکن ہمیں اس کو لکھنا بھی چاہیے، اور ہم اس کو انشاءاللہ اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ الصبورۃ امام الطالبی وہی خلف المدرسی، بلیک بورڈ طلبہ کے سامنے اور استاد کے پیچھے ہے۔ صبورۃ مبتدا ہے، امامہ ظرف مکان، شبہ جملہ خبر، طالب مضاف الیہ، واو حرف عطف، یا
مبتدا خلفہ ظرف و مکان شبہ جملہ خبر اور المدرسی مضاف الیہ. این سیارۃ المدرسی، استاد کی گاڑی کہاں ہے؟ ہیا امام المدرستی، ہیا مبتدا ہے، امامہ ظرف و مکان شبہ جملہ خبر ہے، مدرستی مضاف الیہ ہے. این بیت الامامی، امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامامی خلف المسجدی، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے. بیت مبتدا وہو مضاف، یہ جو جملہ سٹارٹ ہوا ہے مضاف مضاف الیہ سے. الامامی مضاف الیہ، خلفہ ظرف و مکان شبہ جملہ خبر، المسجدی مضاف الیہ. این جلس حامد، جلسہ خلفہ محمود، حامد کہاں بیٹھا تھا؟ وہ محمود کے پیچھے بیٹھا تھا. جلسہ فعل ہے، فاعل مستتر ہے یعنی فعل میں چھپی ہوئی ہے. اس کا باقی انالیسس ابھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو ڈسکس کر کے اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ. جملہ فعلیہ کی ترتیب، پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل ہوگا اور اس کے بعد مفعول بھی ہوگا. مفعول بھی اس چیز کو کہتے ہیں جس پہ عمل کیا گیا ہو. مفعول بھی کا ہونا ضروری نہیں ہے. جملہ فعلیہ فعل اور فاعل سے بن کر بھی مکمل ہوتا ہے، لیکن فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گی. ذہب حامد الی المسجد، حامد مسجد چلا گیا. ذہب فعل ہے، حامد فاعل ہے، الی المسجد جار مجرور ہے. اس کو ہم خبر نہیں کہیں گے کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتی. ہم اس کو تو دوسری طرح سے لکھتے ہیں، مطلب اس کا وہی ہے، حامد ذہب الی المسجد. اب یہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے کیونکہ جملہ شروع ہوا ہے اسم سے. جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے. حامد یہاں مبتدا ہے، ذہب فعل ہے، فاعل کہاں ہے؟ حامد فاعل نہیں ہے. فاعل جو ہے اگر آپ کو جملے میں نہیں ملے تو فاعل مستتر ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر فعل ذہب میں چھپی ہوئی ہے. ذہب الی المسجد یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہوا ہے. یہ جو پورا جملہ فعلیہ ہے یہ جو ہے حامد جو کہ مبتدا کے طور پہ یہاں آیا تھا اس کی خبر ہے. پورا جملہ فعلیہ حامد کی خبر ہے. اگر جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے تو یہ جملہ اسمیہ، پھر اگر اس کے فوراً بعد جملہ فعلیہ ہو تو وہ پورا جملہ فعلیہ خبر ہے. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اگر جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے تو یہ اسم تو مبتدا ہوتی ہے، پھر اگر اس کے فوراً بعد جملہ فعلیہ آئے تو وہ پورا جملہ فعلیہ خبر ہے اس اسم کی جو کہ مبتدا تھا. حامد ذہب الی المسجد، حامد مبتدا ہے، ذہب فعل ہے، فاعل مستتر ہے، ذہب کے اندر چھپی ہوئی ہے، الی المسجد جار مجرور ہے. پھر ہم کہیں گے کہ جملہ فعلیہ خبر ہے کس کی؟ حامد جو کہ مبتدا ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کا ہونا ضروری ہے. اب تک ہم خبر کی کتنی اقسام سیکھ چکے ہیں. مفرد ایک لفظ اگر مفرد ہو تو ہمیشہ مرفوع ہوگی، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگی، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگی. یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. خبر دوسری ٹائپ کی جو ہے وہ جار مجرور ہوگی، حرف جر کے بعد اسم مجرور آئے گا، اور یہ اسم مجرور اس وجہ سے کیونکہ حرف جر کے بعد آیا ہے، اور جو خبر ہے وہ جار مجرور ہوگی. اگر ہمیں جار مجرور خبر کہنا ہے تو ہم اس کو کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ خبر. تیسری ٹائپ جو ہے وہ ظرف ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا. ظرف خبر ہے تو ہم اس کو کہیں گے ظرف شبہ جملہ خبر، اور اس کے بعد کہیں گے مضاف الیہ. خبر جملہ فعلیہ ہوگی، یہ ابھی ہم اوپر سیکھ کے آئیں. اور یہ بات کا اور امکان ہے، خبر جو ہے جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم سیکھیں گے. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ مشکل ٹاپک ہے انشاءاللہ، لیکن اس کو ہم سیکھیں گے.
ہمیں جو ہے جملہ فعلیہ کی ترتیب یاد ہو گئی ہوگی یا یاد رکھنی چاہیے. فعل کے بعد فاعل آئے گا، اس کے بعد مفعول بھی آئے گا. مفعول بھی ضروری نہیں ہے، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، اور فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ مکمل کر لیتے ہیں. اگر فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتی ہے، اگر آپ کو جملے میں فاعل نہیں ملے تو فاعل مستتر ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی ہے. ذہبت آمنۃ الی، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے. یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. ذہبہ اس میں جو ہے وہ فعل ہے، تا جو ہے وہ تا و تانیثی ہے، اور فاعل جو ہے مستتر ہے. تا و تانیثی کو کبھی فاعل نہیں کہنا، یہ فاعل نہیں ہے، یہ صرف جو ہے مؤنث کی نشانی ہے. آمنۃ ذہبت الی، پتہ نہیں. آمنہ تو اب جو ہے یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوا ہے. آمنہ تو جو ہے مبتدا ہے، ذہبہ فعل ہے. فاعل کہاں ہے؟ اگر فاعل آپ کو جملے میں نہیں ملے تو وہ مستتر ہوتی ہے، اور یہاں پر ذہبہ میں چھپی ہوئی ہے. جب فاعل مستتر ہو تو وہ ضمیر ہوتی ہے، ہوا ہوگی، ہیا ہوگی. یہاں پر کیونکہ مؤنث ضمیر ہے تو یہاں پر آمنہ تو کے لیے ہیا استعمال ہوا ہے. ہم اس کو کہیں، اب اس کے بعد جو ہے ہم کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ خبر ہے. اب ہم واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. یہاں سے ہم نے چھوڑا تھا این جلس حامد جلس خلف محمود. حامد کہاں بیٹھا تھا؟ وہ محمود کے پیچھے بیٹھا تھا. جلس فعل ہے، فاعل مستتر ہے. جلسہ میں فاعل مستتر ہے، اور یہ فاعل جو ہے یہ ہوا ہے. یعنی کہ ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں نا وہ محمود کے پیچھے، یہاں وہ استعمال ہوا ہے، یہاں پر فاعل حامد استعمال ہوئی تھی. خلفہ ظرف مکان ہے اور محمود مضاف الیہ ہے. یہاں اس جملے میں فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں خبر نہیں ہوتی، فعل اور فاعل سے بنتا ہے. ذهب عمار الی المسجد وجلس امام المحرابی. عمار مسجد گیا اور محراب کے سامنے بیٹھ گیا. ذهب فعل ہے، عمار فاعل ہے، اور الی المسجد جار مجرور ہے، واو حرف عطف ہے. جلسہ فعل ہے اور فاعل اس میں مستتر ہے، اس کی تقدیر جو ہے وہ ہوا ہے. اس کو پڑھیں گے بعد میں بھی، تقدیر ہوا کہتے ہیں اگر ایکسپلینیشن کرنی ہو. تو امامہ جو ہے وہ ظرف مکان ہے اور محرابی مضاف الیہ ہے. ضمیر ایک ایسا لفظ ہے جو اسم کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم اس اسم کو بار بار نہیں دہرائیں. ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم اسم کو نہیں دہرائیں. عربی میں حروف 3 اقسام کے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. تثنیہ 2 ہے، واحد 1 ہے، اور جو 2 سے زیادہ ہیں اس کو جمع کہتے ہیں. یہ اب ہم آج جو ہے اس کی پریکٹس تو نہیں، ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. ان ضمیروں کو ضمیر منفصل کہتے ہیں، جو کہ بالکل الگ ہوتی ہیں، اکیلے آتی ہیں، اس لیے ان کو ضمیر منفصل کہتے ہیں. وہ سب مرفوع ہوتی ہیں اور زیادہ تر مبتدا ہوتی ہیں. انا مدرس، انتا طالب، ہوا طالب، انتی طالبۃ، انتم طلاب، نحن مسلمون، انا مسلم، انتی مسلمۃ. اب انہیں منصوب اور مجرور کیسے بنایا جائے؟ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے ضمیر واحد ہے اور ضمائر جمع ہے. یہ مرفوع ہیں جو ہم ابھی تک پڑھتے رہے تھے. ہم اس کو ضمائر ساکنہ اور ضمائر متحرکہ کے حساب سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہوا ہما ہم، ہیا ہما، ہو ہما ہم، ہا ہما. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہوا کی جگہ جو ہے جو منصوب و مجرور ہے وہ ہو ہے، اور ہیا کی جگہ ہا ہے. باقی تینوں سیم ہیں. ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن، یہ جو ہیں یہ مرفوع ہیں. ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا متکلم، اس پہ جو ہے سکون ہے.
نا، یہ جو ہے منصوب اور مجرور ہیں۔ کتاب محمد، محمد کی کتاب، کتاب اس کی کتاب، یہ دونوں جو ہیں یہ مضاف ہے، کتاب محمد جو ہے مضاف الیہ ہے، کتاب مضاف ہے، اور یہ جو ضمیر ہے ہو یہ جو ہے مضاف الیہ ہے، یہ بھی مرکب جو ہے مضاف الیہ ہے۔ اس کو جو ہم پڑھیں گے تو کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہما، یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کتاب ہننا، کتاب کا، کتاب کما، کتاب کم، کتاب کی، کتاب کما، کتاب کننا، کتابی، اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے۔ کتاب نا، کتاب محمد، محمد کی کتاب، یہ مضاف الیہ ہے، کتاب ہو یہ بھی مضاف الیہ ہے، یہاں پر جو ہے اسم جو ہے مضاف ہے اور ضمیر جو ہے ہو یہ مضاف الیہ ہے۔ اگر ضمیر اسم کے ساتھ منسلک ہو تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے مضاف الیہ، اگر ضمیر حرف جر کے ساتھ منسلک ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں جار مجرور۔ من الکتابی، یہ جار مجرور ہے، من حرف جر ہے، الکتابی اسم ہے، یہ جار مجرور ہو گیا۔ یہاں پر من جو ہے وہ حرف جر ہے، ضمیر ہو جو ہے وہ مجرور ہے، حالانکہ اس پہ ہو ہے، اس کو ہم یہ جو ہے تبدیل نہیں ہوتی، ان پہ تبدیلی نہیں آتی۔ کتاب مضاف ہے یا متکلم جو ہے مضاف الیہ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں کتابی، جبکہ اس کو ہونا چاہیے کتابو ای۔ کیا ہوا یہاں یا متکلم نے بے کے پیش کو بے کو کے نیچے زبر کر دیا، لیکن یہ پھر بھی مرفوع ہے کیونکہ یہ مضاف ہے۔ یہ جو یا متکلم ہے اس سے پہلا والا جو لفظ ہوتا ہے وہ اس کو نیچے زیر دے دیتی ہے۔ ربنا اللہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں ربو جو ہے وہ مبتدا ہے، وہ مضاف، ربنا مضاف الیہ ہے، نہ جو ہے مضاف الیہ ہے، اور اللہ خبر ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا خلاصہ مکمل ہوا۔ آپ جو ہیں اس کے جو PDF فائل ہے اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ویڈیو کی، اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور بار بار پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔